آپ کہہ رہے ہیں کہ امین گنڈاپور صاحب اور حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ملے ہیں. ڈز دس انکلوڈ بیرسٹر گوہر؟ ڈز دس انکلوڈ عمر ایوب صاحب؟ یس. یہ حکومت سے ملے ہوئے ہیں؟ ہاں بالکل ملے ہوئے. اسی لیے تو ہے. اچھا ایک چیز مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی, میں آپ کی طرف وہ رکھتی ہوں, اور کیونکہ آپ نے یہ بات کہی ہے مجھے یہاں ڈفرنس نظر آیا. رؤف حسن صاحب نے کہا ہے پی اے سی کے حوالے سے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. عمر ایوب صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ جی پی ایم عمران خان had nominated شیر افضل مروت as chairman, the instruction holds till date. یہ آج کا کل کا 8:45 بجے کا ٹویٹ. یہ ڈفرنس تو آ رہا ہے, یعنی کل کا ٹویٹ ہے اور رؤف حسن صاحب نے آج 8 بجے کہا ہے کہ جی ایسی کوئی انسٹرکشن میرے سامنے. بابا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, کوئی کھڑا نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, سب بیٹھے ہوئے نہیں, سب لیٹے ہوئے ہیں. یہ چاہتے ہیں وہ جیل میں رہے, جو انہوں نے سارے کام کیے ہیں وہ بھی اس کے تھپے ڈال دیں, اس کو بالکل گاڑ دیں زمین کے اندر, اور یہ مزے لیں ان کی پاپولیرٹی کے. پی ٹی آئی کا پیک چل رہا ہے. قوم کو ابھی قوم یہ بھی دیکھ لے گی, کچھ ہفتوں کی بات ہے, سب سامنے آ جائے گا. اچھا چلے مجھے بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے یہ لوگ, ہاں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات والی بات کو پیچھے چھوڑ دیں گے, یہ کب ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات, کوئی ڈیل اور ڈیل نہیں ہے, کوئی ٹاکس نہیں ہے. یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا نا, 100% کلیئر کر آج کی تاریخ. اب حکومت کے ساتھ کب بیٹھیں گے؟ When you see 1 week 10 days 15 days یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہوگا, وہ ہوگا, ایک نعرہ ہوگا, پھر پروٹیسٹ ہوگا. اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے پارٹی کے اندر ہیں, واقف نہیں ہے پوری اسٹوری کے اندر, کیونکہ وہ لیڈرز نہیں ہے یا ہارسز نہیں ہیں. وہ بیچارے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں, ان کو بھی سچ پتہ چل جائے گا. سب کو نظر ہی آ رہا ہے. یہ سب کچھ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے جبھی تو ہیں ادھر. میں نے آپ کے شو میں بہت پہلے بھی کہا تھا, AR وائی پہ بہت پہلے کہا تھا کہ یہ سب اچھے بچے بن کے چلیں گے, چل رہے ہیں نا. آپ نے ایک اور بات بھی کہی تھی, آپ نے کہا تھا یہ حکومت 1.5 سال تک چلے گی. ابھی بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا تھا 1.5 2 سال 2.5 سال ہو گیا تھا ٹائم. نہیں میں پوچھ رہی ہوں ابھی بھی یہی اسٹینڈ کرتے ہیں. ابھی آپ نے ڈرامہ کیا دیکھنا شروع کیا ہے کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر, مذاق کر رہے ہیں نا, کوئی ڈیپٹی پرائم منسٹر بن گئے, چیک میٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ پھر ایک بیانات آنا شروع ہو گئے گورنمنٹ کے اندر سے کہ جی ہمیں خان سے بات کرنی چاہیے, اور یہ الیکشن اور فلانا اور دھماکہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ذرا سمجھائیں فیصل واڈا صاحب, کیونکہ آپ سیاستدان ہیں, میں تو صحافی ہوں, میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ ہو کیا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بن رہے ہیں اپنی جماعت کی حکومت ہوتے ہوئے. یہ یوزلی ہوا کرتا ہے کولیجن کو اپیز کرنے کے لیے, یہ یوزلی ہوا کرتا ہے کسی دوسرے دھڑے کو اپیز کرنے کے لیے, یا بڑے مشکل ٹائمز ہو, بڑے کروشل ٹائمز ہو, تب ہوا کرتا ہے. کیا ابھی کروشل ٹائم ہے؟ کیا اسحاق ڈار صاحب کولیجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی میں دراریں اتنی زیادہ ڈسٹربنس اور ڈسٹربنگ موڈ آن ہو گیا؟ پہلے یہ بن گئے اسحاق ڈار صاحب, جب ان کو فائنانس منسٹر نہیں بنایا تو یہ کمیٹیز کے بن گئے تاکہ اورنگزیب صاحب فیل ہو جائے. اورنگزیب صاحب از ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب ایز اے فائنانس منسٹر, اینڈ ہی از اے لرنڈ مین, بریلینٹ واٹ از ڈوئنگ. اور ان کے نیچرلی جو ان کے پیچھے تعلقات ہیں باقی بینکرز کے ساتھ, IMF کے ساتھ ایکسپیرینس ہے, وہ ہمیں اس کے فروٹس ملنا شروع ہو گئے. اب اس کے بعد ان کی کمیٹیز کے اندر آگے, وہ کمیٹی سے ان کو اٹھایا تو اب وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بن گئے. اس کا ڈسٹربنس یا تو انکمپٹنٹ ہے شہباز شریف صاحب کو, ان کو ایک نائب بھی چاہیے, ایسے ہی ٹھیک ہے. ابھی تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ وہ ڈسٹربنس کریٹ کرنے آئے ہیں, ہرڈل کریٹ کرنے آئے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب انکمپٹنٹ ہے اس لیے ہم. اسحاق ڈار صاحب سمجھیں گے کہ اگر شہباز شریف صاحب انکمپٹنٹ ہیں تو وہ خود ہی آ جائیں گے. دیکھیے کوئی تو پیچھے سے لا رہا ہوگا. نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہے نا, کھل کے نام لیا کریں. نواز شریف صاحب لے کر مجھے جو بندوں نے آ کے بیانات دیے ہیں, شاخ تو نہیں میں کہوں گا, وہ جو سوکھے پتے ہوتے ہیں وہ ایسی ہوا میں ہل رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کے لیے پہلے سے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا تھا. میاں جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ, رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ, ایک پٹھا ہوا نیریٹو بنانے کی, ڈسٹربنس کی, شرارت کی کوشش ہے. کچھ اقتدار کی جنگ ہے نا, بیٹا بیٹے کا نہیں ہوتا, بھائی بھائی کا نہیں ہوتا, باپ بیٹے کا نہیں ہوتا. تو ابھی دیکھیں بہت تماشا لگنا ہے. تو ابھی آپ مجھ سے سوال ایسے کیسے پوچھ سکتی ہے 2.5 سال پہلے کا, آپ مجھ سے 2.5 سال ختم ہونے سے 3 مہینے پہلے پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے کہا تھا کیا کہتے ہیں آپ, تو میں بتاؤں گا 2 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے, یا 1-2 مہینے. میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ 1.5 سال 2 سال 2.5 سال. لیکن میں تو ابھی ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوں, اس سے بھی پہلے میرے لیے اب یہ سب irrelevant ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں 2 لوگوں کی اسٹیٹمنٹ کا میرے لیے سب irrelevant ہو گئے. ایک پھر آپ کو ریپیٹ کراؤں گے, بیچ میں جو ٹوک دیا تھا, SIFC جس کو چیف لیڈ کر رہے ہیں, وہ لائٹ ان دا ٹنل ہے, اور اس کے ہمیں فروٹس امید ہے نظر آنا بھی شروع ہو گئے. تو میں ادھر فوکسڈ ہو گیا. پھر چیف جسٹس کی سربراہی کے اندر جسٹس منصور شاہ صاحب نے جو کل باتیں کی ہیں تو دل بڑا ہو گیا کہ عدلیہ بھی اب 6 سے 9 رک جائے گی. جو آپ سینٹ میں تقریریں کرتے ہیں وہ آپ کم کیا کریں گے. نہیں, میں دیکھیں یہ میرا رائٹ ہے, میں لیجسلیٹر ہوں, میں لا میکر ہوں, میں سمرائز کروں گا, میں لا کو امپلیمنٹ کراؤں گا. میرے بنائے ہوئے لا کو میرے اوپر چلا کر کوئی اور اس کی تشریح نہیں کر سکتا. وی آر دا لا میکرز اینڈ ویل میک شیور دیٹ وی امپلیمنٹ دی لاز آلسو. اٹس مائی ڈیوٹی. آپ نے SIFC کی بات کی ہے,
اور ہم ڈسٹربنس کی بات کر رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے ہیں، یعنی کابینہ میں وہ اورنگزیب صاحب کے برابر کابینہ کے قولی گونے کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے نا. obviously ڈپٹی پرائم منسٹر بن گیا، چاہے وہ سیریمونیل ہے، چاہے وہ سمبولک ہے، جو بھی ہے. now he is above اورنگزیب صاحب. کیسے فائنانس، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ فورن منسٹر ہوتے ہوئے بھی فائنانس کی منسٹری کے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ان کی ہوتی رہی ہیں، ان تک بہت ساری خبریں پہنچتی رہی ہیں. ایسے میں ایس آئی ایف سی سارے معاملے دیکھ رہی ہے اور ساری چیزیں اس پراپر وہ فورم کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے نا اب تو اکانومی کی. اسحاق ڈار صاحب کیسے ڈسٹربنس کاز کر سکیں گے فائنانس والی سائڈ میں؟ فائنانس کی تو بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ایکسکیوز می، دیکھیں اس کو دو پرائے میں لے رہے. میں نے آپ کا یہ ارریلیونٹ ہے، یہ پورا سیٹ اپ ہی ارریلیونٹ ہو گیا جب ہم ان دو جگہوں پہ فوکس ہو گئے، جہاں جوڈیشری جا رہی ہے، جہاں ایس آئی ایف سی جا رہی ہے. ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور آپ اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ سکتی کہ اگر آپ کا پرانا گھر ہے اس کی مینٹیننس کے لیے اگر گھر خالی چھوڑ دینا تو وہ گھر خراب ہو جاتا ہے. گاڑی اگر 2 سال سٹارٹ نہ کرے تو خراب ہے، تو اس کی مینٹیننس کے لیے آپ لوگ رکھتے ہیں. تو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، پرائم منسٹر ہاؤس، اس کی گاڑیاں، اس کی پروٹوکول چلانے کے لیے یہ کام ہم کو دیتے ہیں. ویٹ اے منٹ، حکومت اس ٹائم پر سیٹ وارمر کے طور پہ، از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں، میں تو دیکھیں میں تو ان کا کرٹک ہوں نا. ابھی میں نے تو ان کے ایک کام اقدام انہوں نے اچھا کیا، پنجاب میں روٹی سستی کی، غریب کا پیٹ بھرنے کا ایک اچھا کام ہوا تو اس پہ اسٹے آرڈر آ گیا. یہ پہلے پاکستان ہے، پاکستان کا ملک ہے جس کے اندر غریب کی روٹی سستی کرنے پہ اسٹے آرڈر آ گیا. 5 روپے سے 35 روپے کی روٹی ہو، کوئی اسٹے آرڈر نہیں تھا. 30 روپے سے 16 روپے ہوئی، ایک آدمی جو 1 روٹی یا 2 روٹی کھا رہا تھا اس میں اسٹے آرڈر آ گیا. میں اس کے خلاف ہوں. یہ رکے گا، عدل کا نظام ٹھیک ہوگا، پاکستان آگے بڑھے گا، ورنہ پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھے گا. نہیں، مجھے بس پھر بتا دیں کہ پھر حکومت اس ٹائم پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ریاض میں بیٹھے ہوئے ورلڈ اکنامک فورم میں، اورنگزیب صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سنڈے کو پتہ چلتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے. تو آپ کو کیا پرابلم ہے کہ وہ ڈپٹی؟ آپ نے راجہ بابو مووی دیکھی ہے؟ میں موویز نہیں دیکھتی. آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سب منصب پہ بیٹھنا چاہتا ہے، اس کی دبا دب تصویریں کھینچاتا ہے اور اپنے کمرے میں لگائے گا، کر وہ کچھ نہیں سکتا. تو اگر ایک منصب بیٹھ کے کہ ایک شخص نے ہائی جیک کیا، وہ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ ہوتے ہیں. کوئی یونیفارم پہن لیتا ہے، کوئی پرائم منسٹر کی پہن رہا ہے، کوئی گاؤن پہن لیتا ہے، کوئی ٹوپی پہن لیتا ہے، کوئی اسٹک پکڑ لیتا ہے، کوئی پین پکڑ لیتا ہے، کوئی قلم پکڑ لیتا ہے. لیتے میں انجوائے. آپ کو اتنی سارے اسٹریس کے اندر ایک اچھا رستہ پروگریسو ایس آئی ایف سی اور ججز کا کنڈکٹ پلان آگے نظر آ رہا ہے، تو آپ ان کو انجوائے کریں نا. سکون بھی، کافی پینے کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی تو آپ کو چاہیے نا، تو انجوائے کریں. مجھے بتا دیں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، ہمیں پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے لیے پیچھے پورا ویٹ نواز شریف صاحب نے ڈالا. شہباز شریف صاحب کس کو پسند ہے کس کو نہیں پسند یہ زبان زدے عام ہے، اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب، بلکہ انہوں نے خود ہی ایکسیپٹ کیا تھا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ لائکس می. اب ایسی صورتحال میں وہ ایشو تو نہیں ہے، وہ بیانیہ دوبارہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی پی ایم ایل این. دیکھیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ could be a possibility، بٹ یہ بیانیہ اتنا ٹوٹ کے لنگڑا ہو کے گر کے دفن ہو چکا ہے کہ اب یہ بیانیہ کسی کا بھی نہیں اٹھ سکتا. یہ تو میں بڑا کلیئر ہوں. اب آپ پوچھیں گے کہ پھر ان لیڈرز کا مستقبل کیا ہوگا؟ ٹائم ختم ہونا، میں سوال بھی اپنی طرف کر لیتا ہوں. ان لیڈرز کا، ایکسپائرڈ لیڈرز کا، تمام کا بائی اینڈ لارج ان جنرل، ان کے اسٹکر بنائیں، راشن کے ڈبوں پہ لگائیں، گاڑی کے ویڈ اسکرین پہ لگائیں، بچوں کو کھیلنے کے لیے بلیک بورڈز پہ لگائیں. دیٹ از اٹ. This is the way forward for these expired, all of them, all the leaders.